بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول سورڈ ماگا بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ مہاگنی کی بنی ہوئی وسیع و عریض میز نے کمرے کی تقریباً 3/4 جگہ کو گھیر لیا تھا۔ میز کی دونوں سائیڈوں پر صوفے رکھے گئے تھے، جبکہ میز کی ایک طرف اونچی پشت کی ریوالونگ چیئر موجود تھی، جبکہ اس کے سامنے میز کی دوسری طرف 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک سائیڈ پر دیوار کے اندر ایک الماری موجود تھی۔ میز کے ساتھ رکھی گئی کرسیوں پر 2 لڑکیاں اور ایک مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تینوں یورپی تھے اور تینوں نے جینز کی پینٹ اور لیدر جیکٹس پہنی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے سائیڈ پر موجود ایک بند دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی کمرے میں داخل ہوا تو یہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو، ادھیڑ عمر نے رسمی فکروں کی ادائیگی کے بعد قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا، تو وہ تینوں خاموشی سے کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ آنے والا ادھیڑ عمر آدمی اونچی پشت کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر میز پر رکھی اور دراز بند کر دی۔ باس، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ مرد نے ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، البتہ لہجہ مؤدبانہ تھا۔ تمہاری بات درست ہے جوزف، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارے گروپ کو کال کیا ہے۔ آپ نے جب جوزف گروپ کو کال کر لیا ہے تو اب آپ پریشان کیوں ہیں؟ جوزف نے کہا تو باس بے اختیار مسکرا دیا۔ باس، لگتا ہے آپ کے سامنے کوئی خاص معاملہ آیا ہے، ورنہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کبھی آپ پریشان نظر نہیں آئے۔ ایک لڑکی نے کہا، مورین، شکر ہے کہ تمہیں بھی بولنا آ گیا ہے۔ باس اگر پریشان ہے تو اس کی کوئی ٹھوس وجہ ہی ہوگی۔ دوسری لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم خاموش رہو ڈوچے، مجھے بھی معلوم ہے کہ باس پریشان ہے تو کوئی خاص وجہ ہی ہوگی۔ پہلی لڑکی جسے مورین کہا گیا تھا نے منہ بنا کر کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حالات سنجیدہ ہیں اور بلیک ایگل کی ساکھ داؤ پر لگی ہے، لیکن تم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے۔ سوری باس، مورین نے کہا۔ ویری سوری باس، ڈوچے نے بھی معذرت کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک پولینڈ کی سرحدیں مغرب میں آئرلینڈ سے ملتی ہیں۔ آئرلینڈ کے ماگا آثار قدیمہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اور پوری دنیا سے سیاح ماگا آثار قدیمہ دیکھنے آتے رہتے ہیں، اور آئرلینڈ کی آمدنی کا بڑا حصہ یہی سیاح ہیں۔ ان آثار قدیمہ سے ہماری سرحد تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ہماری سرحد پر وہاں ایک خاصا بڑا شہر ہے جس کا نام واران ہے۔ واران میں 3/4 ایریا میں سول آبادی ہے، لیکن 1/4 ایریا پولینڈ ملٹری کے زیر تسلط ہے اور یہ ممنوعہ علاقہ ہے۔ باس نے تیز لہجے میں کہا، لیکن پھر ممنوعہ علاقہ بتانے کے بعد اس طرح خاموش ہو گئے جیسے اسے اصل بات کے لیے درست الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ اس ممنوعہ علاقے میں کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہی ہے جس کے لیے پولینڈ کی حکومت سخت پریشان ہے، باس نے کہا۔ میرے خیال میں ماگا آثار قدیمہ سے جڑی ہوئی کہانیوں نے باس کو پریشان کر رکھا ہے۔ سنا گیا ہے کہ ماگا لوگوں نے اپنے دور کا ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی کا ایک بہت بڑا خزانہ کہیں اپنے علاقے کے اندر دفن کر رکھا ہے، جسے آئرلینڈ کی حکومت نے خلائی سیاروں کی مدد سے بھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے بھی اس بارے میں بے حد کوششیں کی ہیں، لیکن آج تک وہ خزانہ ٹریس نہیں کیا جا سکا، مورین نے کہا۔ تو جوزف اور ڈوچے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ مورین نے درست اندازہ لگایا ہے، باس نے کرسی کی پشت سے کمر لگاتے ہوئے کہا۔ تو جوزف اور ڈوچے کے ساتھ ساتھ خود مورین بھی بے اختیار اچھل پڑی۔ آپ کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ خزانے کی تلاش ہے؟ واہ، کیا ہمارے بچپن کا زمانہ تو نہیں آ گیا جب ہم سوتے جاگتے بڑے بڑے خزانے ملنے کے خواب دیکھا کرتے تھے؟ ڈوچے نے کہا، سنو، ہمیں ہیرے، جواہرات اور سونے چاندی کا خزانہ نہیں چاہیے، یہ آئرلینڈ کا حق ہے اور ہمیں اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ اور ہے جس کے لیے ہم پریشان ہیں، باس نے کہا۔ باس، آپ آج شاید ہمیں آزما رہے ہیں کہ ہم کتنا سسپینس برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، مورین نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اوکے، میں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ ایک قومی راز ہے، اس لیے اس کا افشا ہونا ہمارے ملک پولینڈ کے لیے تباہ کن بھی ہو سکتا ہے، باس نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہم حلف دیتے ہیں باس کہ ہم اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، جوزف نے کہا۔ تم لوگ نایاب پتھروں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ آپ کا مطلب ہیرے جواہرات سے ہے؟
نہیں، جنہیں دنیا نے ایئر ارتھ یا نایاب پتھر کا نام دیا ہوا ہے۔ اوہ باس، مجھے اب یاد آ رہا ہے، کافی عرصہ پہلے میں نے اس پر ایک سائنسی میگزین میں پڑھا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، اس مضمون میں یہ لکھا گیا تھا کہ زمین کی آخری تہہ میں ایسی بڑی بڑی چٹانیں عام پائی جاتی ہیں جن میں کیمیائی عناصر والی دھاتوں کے ذرے موجود ہوتے ہیں۔ مورین نے کہا تو ڈوچے اور جوزف کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھرے اور وہ سوالیہ نظروں سے باس کو دیکھنے لگے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ قدرت کا عظیم شاہکار ہے کہ آخری تہہ میں موجود چٹانوں میں ایسے کیمیائی عناصر والی دھاتوں کے ذرات موجود ہوتے ہیں۔ یہ ذرات ہر رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کیمیائی ذروں کو چٹانوں سے الگ کر کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ کیمیائی دھاتی عناصر آج کی جدید دنیا میں اسمارٹ فون سے لے کر سپر کمپیوٹر اور ہوائی جہازوں سے لے کر ہتھیاروں تک لاتعداد اشیاء کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر ان جدید اشیاء کا بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ پتھر ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو زمین کی آخری تہہ سے نکالنے اور پھر ان کی چٹانوں سے علیحدگی بہت صبر آزما اور طویل کام ہے، جس پر بے اندازے سے بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں اور بے پناہ رکاوٹیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ اس وقت ان کیمیائی عناصر کا سب سے بڑا ذخیرہ شوگران کے پاس ہے، اور شوگران ان کیمیائی ذرات کو پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو فروخت کرتا ہے۔ ایکریمیا اور روسیہ نے بھی اپنے ممالک میں ان پتھروں کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن سرنگ بنانے کے لیے انہوں نے جو مشینری منتخب کی تھی وہ جدید مشینری تھی، لیکن وہ سرنگ کو آگے نہ بڑھا سکی کیونکہ زمین کی نچلی تہہ اور اوپر والی سطح کے درمیان ایک جیسی صورتحال نہیں ہوتی۔ کہیں جا کے خشک پتھر اور مٹی ہوتی ہے اور کہیں پانی کی تہہ آ جاتی ہے، کہیں راستے میں تیل یا گیس موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ باس نے اس بار تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے باس، قدرت کے اتنے خزانے موجود ہیں؟ جوزف نے حیران ہو کر کہا۔ باس، آپ نے پرابلم کے بارے میں نہیں بتایا، مورین نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یورپ میں پولینڈ سائنسی ایجادات میں باقی یورپی ممالک سے کافی آگے ہے، اور ہماری لیبارٹریاں دن رات نئی سے نئی ایجادات کو سامنے لانے میں مصروف ہیں، اور ہمارے پاس انہیں پوری دنیا میں پھیلانے کا نیٹ ورک بھی موجود ہے۔ ہمیں ان کیمیائی عناصروں کی دھاتوں کے ذرات کی ایکریمیا کے بعد سب سے زیادہ ضرورت ہے، ورنہ ہماری لیبارٹری اور بے شمار فیکٹریاں سب بند ہو جائیں گی۔ باس نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے باس کہ ان نایاب ذروں کے بغیر کوئی جدید ایجاد ہی نہ ہو سکے؟ پھر پوری دنیا میں جدید ترین ایجادات پر مسلسل کیسے کام ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہے کہ شوگران ان کا بڑا اسٹاکسٹ اور فروخت کنندہ ہے۔ وہ جب چاہے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو پوری دنیا میں جدید ترین اشیاء کی مینوفیکچرنگ رک جاتی ہے، پھر وہ اپنی مرضی کی نرخ لگا دیتا ہے۔ گو اب بھی یہ ذرات بے حد سستے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جہاں تک سستے ہونے کا تعلق ہے تو اگر $10-20 کا دھاتی عنصر ڈسپروشیم نہ ہو تو آپ کی $25,000 کی چیز چل ہی نہیں سکتی۔ اس طرح $2-2.5 مالیت کا دھاتی عنصر نیوسپروشیم نہ ہو تو $500 کی کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو کام ہی نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ کہ ان چٹانوں کو باہر نکال لیا جائے تو ان سے دھاتی عناصر کے ذرات کو علیحدہ کرنا ایک کٹھن کام ہے۔ ماحولیات کا بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن ایسا کرنا جدید دور کے لیے ضروری ہے، اور کوئی بھی ملک اب سائنسی ایجادات کے بغیر اپنا وجود ہی ممکن نہیں بنا سکتا۔ باس نے کہا۔ اب میں کیا کہوں باس، آپ سسپینس بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، ڈوچے نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا تو باس بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے بتایا ہے کہ تمہیں پورا احساس ہو جائے کہ مشن کیا اہمیت رکھتا ہے، تاکہ تم کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ باس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، ہم نے واقعی آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، مورین نے کہا۔ ہمیں آج سے 2 سال پہلے اطلاع ملی کہ پولینڈ اور آئرلینڈ کی سرحد کے قریب زمین میں ایسی چٹانیں موجود ہیں جو کیمیائی دھات کے عناصر ذرات سے پر ہیں۔ یہ چٹانیں عام طور پر زمین کی آخری تہہ میں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار زمین سے کچھ فاصلے پر بھی مل جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ چٹانیں بھی مسلسل زمین کی سطح سے 1 کلومیٹر نیچے موجود ہیں، اور ان چٹانوں پر ملنے والے ذرات پولینڈ کو کم از کم 100 سال تک کافی رہیں گی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چٹانیں ہماری سرحد کے اندر نہیں بلکہ آئرلینڈ کی سرزمین میں ہیں، اور ان کا فاصلہ ہماری سرحد سے 3 کلومیٹر دور ہے۔ پولینڈ کے سرحدی شہر واران کے عقب میں ہماری سرحد ہے، اس کے بعد آئرلینڈ کی سرزمین شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نیم پہاڑی علاقہ ہے، یہاں کی زمین بھی بے حد سخت ہے۔ ہم نے ان چٹانوں کا مزید سروے کرایا، اور پھر جب یہ بات حتمی ہو گئی کہ اگر ان چٹانوں کو نکال کر ہم ان سے کیمیائی ذرات علیحدہ کر لیں تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ بن سکتا ہے،
تو حکومت نے خفیہ طور پر ان چٹانوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا، اور نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ 1.5 سال کی محنت کے باوجود ہم ابھی تک ان چٹانوں تک سرنگ نہیں لے جا سکے، لیکن 6-7 ماہ بعد ایسا ممکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان بھاری اور قیمتی چٹانوں کو زمین سے علیحدہ کر کے انہیں باہر نکال کر وہاں پہنچانا ہے جہاں ان کی صفائی ہوتی رہے گی۔ آج تک یہ خفیہ منصوبہ خفیہ ہی رہا ہے، اس پر کام بھی جاری ہے۔ آئرلینڈ کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی اور خزانہ ہے۔ اس خزانے کے ملنے کے بعد پولینڈ کم از کم 100 سال تک زراعت خریدنے سے بے نیاز ہو جائے گا۔ باس، اب کیا ہو گیا ہے؟ جوزف نے کہا تو باس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ہوا یہ ہے کہ آئرلینڈ کے ماگا آثار قدیمہ کے میوزیم سے ایک تلوار گم ہو گئی جسے سوڈ ماگا کہا جاتا ہے، اور آئرلینڈ والے اپنی ایجنسیوں سے مایوس ہو کر پاکیشیا پہنچ گئے تاکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اس تلوار کو تلاش کر کے واپس لا دے۔ یہ بات بھی ہم ہی جانتے تھے کہ سوڈ ماگا کو کس نے وہاں سے اڑایا ہے اور کیوں اڑایا۔ ہوا یہ کہ لوسانیہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اس تلوار پر جو الفاظ درج ہیں ان میں ماگا خزانے کا راز پنہاں ہے۔ چنانچہ لوسانیہ کی ایک سرکاری ایجنسی بلیک اسٹون نے یہ تلوار وہاں سے اڑا کر حکام تک پہنچا دی، لیکن جیسے ہی لوسانیہ کے اعلیٰ حکام کو علم ہوا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اس تلوار کو تلاش کرنے کا مشن لے چکی ہے اور کسی بھی وقت وہاں پہنچ جائے گی، اور اس کے بارے میں سب نے یہی کہتے ہیں کہ وہ اگر چاہے تو بھوسے کے ڈھیر سے سوئی نکال سکتی ہے، اس لیے لوسانیہ کے اعلیٰ حکام نے خاموشی سے وہ تلوار واپس میوزیم میں رکھوا دی تاکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ادھر کا رخ نہ کرے۔ لیکن اس کے بعد بلیک اسٹون کے سپر سیکشن کے 2 سپر ایجنٹس آسکو اور ڈیمی نے آئرلینڈ کے مشہور ماہر آثار قدیمہ پروفیسر شاربی کو اغوا کر کے اس پر بے پناہ تشدد کیا تاکہ اس سے خزانے کا محل وقوع معلوم کیا جا سکے، لیکن وہ جانتے ہی نہ تھے، اس لیے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان دونوں سپر ایجنٹوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی کہ آئرلینڈ نے پاکیشیائی سفارتخانے کے ایک سفارتکار کو اغوا کر کے اس پر بھی بے پناہ تشدد کیا تاکہ خزانے کے بارے میں معلوم کر سکیں، لیکن وہ سفارتکار بھی نہ جانتا تھا، اس لیے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہی اطلاع پاکیشیا پہنچی تو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹو نے حکم دے دیا کہ بلیک اسٹون اور اس کے سپر سیکشن کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ پاکیشیا سیکرٹ سروس حرکت میں آ گئی ہے، باس نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو اس سے ہمیں کیا خطرہ ہے باس؟ جوزف نے کہا۔ عمران نہ صرف انتہائی ذہین ہے بلکہ اس نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید سائنس سے بھی باقاعدہ واقف رہتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی کارکردگی ایسی ہے کہ جو چیز اسے جتنی زیادہ چھپائی جائے وہ اتنی ہی جلد اسے ٹریس کر لیتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ عمران ہمارے خزانے سے واقف ہو گیا تو آئرلینڈ حکومت اس پر قبضہ کر لے گی اور ہم محروم رہ جائیں گے، باس نے کہا۔ تو اس بار جوزف اور اس کے ساتھیوں نے بے اختیار طویل سانس لے لیے کیونکہ اب اصل بات سامنے آ گئی تھی۔ باس، یہ صرف ایک مفروضہ ہے، وہ یہاں ہمارے ملک کیوں آئے گا؟ یہاں تو اس کا کوئی کام نہیں ہے، جوزف نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں کام کرے گا، وہ لوسانیہ اور آئرلینڈ میں کام کرے گا، لیکن ہمارا خزانہ جہاں موجود ہے وہ جگہ نہ صرف آئرلینڈ کی حدود میں ہے بلکہ اس علاقے میں ہے جہاں ماگا آثار قدیمہ کے آثار پھیلے ہوئے ہیں اور محکمہ آثار قدیمہ کے دفاتر اور رہائش گاہیں موجود ہیں۔ وہ سائنسدان ہے، لہٰذا وہ عام آدمیوں سے زیادہ جانتا ہوگا۔ اگر اس نے کسی بھی طرح اسے ٹریس کر لیا تو معاملات بہت گمبھیر ہو جائیں گے، باس نے کہا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جوزف نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کا انکشاف ہونے سے پہلے ہی اس عمران کا خاتمہ کر دیا جائے، باس نے کہا۔ باس، اگر ہم اس سے ٹکرا گئے تو وہ ہمارے پیچھے یہاں بھی آ سکتا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم صرف مشین سے نگرانی کریں اور بس۔ ہاں، جب وہ اس جگہ کو چیک کرائے تو پھر آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے، مورین نے کہا۔ لیکن تب تک وہ ہمارے خزانے کا راز فاش کر چکا ہوگا، پھر ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ باس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔